سامعین عزیز کر آج کی ہماری محفل کا جو عنوان ہے عشق مصطفیٰ، اور یار آج ہم نے اس عاشق کی بات کرنی ہے جس سے بڑا کوئی عاشق گزرا ہی نہیں ہے۔ جس ہستی کا ہم نے بیان کرنا ہے وہ اس سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آسمان محبت کے نیر اعظم، حسن نبوت کی تجلی اول، مظہر انوار رسالت، برفتغان نبوت کے مقتدی اول، یار غار مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، کشتہ دار مصطفیٰ، الصدق الصادقین، امام الصدیقین، امام المحدثین، امام المفسرین، امام الہدا، تاجدار صداقت، تاجدار خلافت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ سامنے ذکر صدیق اکبر کی ذات کون سی ذات ہے؟ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں ان اول من اسلم من الرجال ابو بکر، کہتے کائنات میں سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ پوری روح زمین پر جب امام الانبیاء نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، سب سے پہلے صدیق اکبر نے گواہی دی کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سامعین عزیز کر امام الانبیاء تشریف فرما تھے، ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کیا وہ ایک باعث اجنبی شخص آیا، وہ آیا سرکار کی دست بوسی کی، سرکار نے اس بندے کو اپنے اور صدیق کے درمیان بٹھا لیا۔ اب یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو عاشق بندے ہوتے ہیں نا، دو بندے پیار کرنے والے ہوں، تیسرا بندہ درمیان میں آج انہیں تکلیف ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ سرکار نے اس بندے کو اپنے اور صدیق کے درمیان بٹھا لیا۔ جب بندہ وہ چلا گیا تو صدیق اکبر پوچھتی ہیں آقا کائنات میں سب سے بڑھ کے آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا صدیق میں تیرے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ عرض کی سرکار اجنبی بندہ آیا ہے، آپ نے اس بندے کو میرے اور اپنے درمیان بٹھا لیا تھا، اس میں حکمت کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ابھی بندہ یہ رستے میں تھا، میرے پاس پہنچا نہیں تھا، کیا ہوا میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی حضور جو نوجوان آپ کے پاس آنے والا ہے وہ اس محبت سے اس انداز سے آپ پر درود پڑھتا ہے، ویسا درود کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ عرض کی سرکار وہ کون سا درود پڑھتا ہے جس کی اتنی فضیلت تھی، اتنی برکت تھی کہ آپ نے نوجوان کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا وہ ان الفاظ سے اس محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ درود وہ کون سا؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ سرکار نے فرمایا یہ درود وہ مجھ پر پڑھتا ہے۔ صدیق اکبر نے پوچھا آقا اس درود کی برکت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے، اجر کیا ہے، اللہ کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا روح زمین پر جتنا بھی پانی ہے سب کی سیاہی بنا لی جائے، جتنے بھی درخت ہیں کلمے بنا لی جائیں، آسمانی فرشتے بھی آ جائیں، زمین والے مل بھی جائیں، سارے مل کر درود کا ثواب لکھنا شروع کر دیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گے لیکن ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اس درود کی برکت سے امام الانبیاء نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ تو سامعین عزیز کا امام الانبیاء کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھتے ہم بھی ہیں، گفتگو ہماری بھی ہوتی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی خدا سے راضی ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ الحمدللہ ہم ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یاد تک ہم ہر صحابی کو ماننے والے ہیں اور تمام کے تمام ہی جنتی ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو جاری تھی، باتوں باتوں میں بات نکل آئی، سارے کہتے ہیں یار اپنے دل کی خواہش کا اظہار نہ کریں، دل کے اندر اللہ نے سینے میں دل دیا ہے تو دل کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام فرماتے میری یہ خواہش ہے، میری آرزو ہے میدان جہاد میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ خوش نصیبی کی بات ہے میدان جہاد میں جانا پھر شہید ہو جانا۔ اگلے سے پوچھا بھی بتا تیری خواہش کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے میری یہ خواہش ہے دین اسلام کے لیے میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کان کاٹ دیے جائیں، ہونٹ میرے کاٹ دیے جائیں، اللہ حشر کے میدان میں پوچھے گا اے میرے بندے تیرے ہاتھ کہاں پر ہیں؟ میں جواب دوں گا یا اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے ہاتھوں کو کٹوا لیا ہے، کان کہاں پر گئے؟ دین اسلام کے لیے میں نے کاٹ لیے ہیں۔ بات چلتی چلتی صدیق اکبر تک آتی ہے، پوچھا سرکار آپ کو خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا سینے میں دل ہے پھر خواہش بھی تو ہے۔ میں سرکار آپ کی خواہش کون سی ہے؟ ماتے میری 3 خواہشات ہیں۔ میں کون سی؟ کہتے پہلے میری یہ خواہش ہے وَنَظَرْتُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، کہتے آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس تیسرا بندہ کوئی نہ ہو،
تو سرکار نے خواہش بھی پوری کروا کے دکھا دی۔ جب سرکار غار میں گئے، امام الانبیاء نے فرمایا صدیق تیری یہ خواہش تھی نا کہ چہرہ میرا ہو اور آنکھیں تیری ہوں، آج بندہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار نے خواہش پوری فرمائی۔ عرض کی سرکار دوسری خواہش کون سی ہے؟ مدد دوسری میری یہ خواہش ہے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، کہ مال میرا ہو، سرکار کے نام پہ قربان بھی ہو جائے۔ تو آپ نے پھر کر کے دکھا بھی دیا، سارا مال لے کر آگے۔ سرکار نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو پھر امام الانبیاء نے فرمایا مجھے جتنا مال کا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا کسی نے فائدہ نہیں دیا ہے۔ جب سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتے سرکار آپ ایسی بات نہ کہا کریں کہ یہ ابو بکر کا مال ہے۔ ماتے سرکار ابو بکر بھی آپ ہی کا غلام ہے اور مال سارا آپ ہی کا ہے، آپ جس ٹائم چاہیں جو مال چاہیں آپ استعمال فرما سکتے ہیں۔ ماتے تیسری خواہش کون سی ہے؟ ماتے تیسری میری یہ خواہش ہے میری بیٹی ہو سرکار کے نکاح میں۔ تو سرکار نے یہ خواہش بھی قبول فرما کر یہ کہہ دیا ہم اپنے یاروں کی باتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو سامعین عزیز کا صدیق اکبر کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ سامعین عزیز کا کوئی ایسی عظیم ہستی نہیں گزری ہے جو صدیق اکبر کے مقام تک پہنچنے والی ہو۔ انبیاء کرام کے بعد، رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن بیان کرتی ہے۔ صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی 4 پشت صحابیت پر فائز ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا حشر کے میدان میں جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے، باب الصلاۃ ہے۔ جو نمازی ہے باب الصلاۃ سے داخل ہو جائے گا، جو نماز پڑھنے والا ہے اللہ فرمائے گا تو اس دروازے سے گزر جا، ماتے جو جہاد کرنے والا ہے باب الجہاد سے داخل ہو جائے گا۔ صدیق اکبر فرماتے آقا کو بندہ ایسا بھی ہے جسے سارے ہی دروازے پکاریں، امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہی بندہ ہے جس کو سارے دروازے پکاریں گے کہ میرے اندر سے گزر جا، وہ صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ سامعین عزیز کر اللہ تعالیٰ نے جو صدیق اکبر کو مقام عطا فرمایا، جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، سامعین عزیز کر وہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کی خلافت کیسی تھی؟ خلافت تو ہماری بھی ہے، حکومت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں کس طرح کے وہ عظیم تھے۔ سامنے دیکھا جس وقت آپ منصب خلافت پر آتے ہیں تو آپ نے آ کر پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں بھی کام کیا کروں گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ حکومت مل گئی ہے اب میں بیٹھ جاؤں گا سارے کام میں خود کروں گا، میں نہیں، خلافت مجھے مل چکی ہے، حکومت مل چکی ہے، میں کام کروں گا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا اگر آپ بھی کام کریں گے نظام کون سنبھالے گا؟ پھر بعد میں فیصلہ یہ ہوا تھا جو ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے ابو بکر اتنے ہی صرف پیسے لے گا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، خلافت چلتی رہی، صدیق اکبر کی حکومت چلتی رہی، پر اچھا نظام چلتا رہا۔ لیکن جب آپ وقت وصال آیا، فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے بڑا پیچھا کیا کہ کون کون سی نیکی ہے جو صدیق اکبر کرتے ہیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، روٹی لیتے ہیں، پہاڑوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ کہتے وقت گزرا، آپ پردہ فرما چکے، میں خلافت پر آیا، میں نے حکومت سنبھالی، تو کہتے میں نے بھی کیا کیا، روٹی لیتا ہوں، پہاڑوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ تو کہتے وہاں پر جا کر کیا دیکھا، ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے، اس کی آنکھیں تو ہیں، دیکھنے والی قوت نہیں ہے۔ تو کہتے میں گھر میں داخل ہوا، روٹی میں نے کھولی، روٹی کو توڑتا ہوں، نوالا بناتا ہوں، اس بوڑھی ماں کے منہ میں داخل جیسے ہی کر دیا، اس بوڑھی ماں نے کہا کل والا انسان کہاں پر ہے؟ تو فرماتے میں نے فوراً پوچھا ہوا کیا ہے؟ اس بڑی خاتون نے کہا جو کل انسان آتا تھا اسے معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، روٹی وہ لیتا، پہلے خود چباتا، پھر منہ سے نکالتا، میرے منہ میں داخل کرتا، لیکن آج کوئی اور انسان آیا ہے کہ جس نے آگے فوراً میرے منہ میں نوالا داخل کر دیا ہے۔ تو آپ فرماتے میں سوچ گیا، میں اس بات پر آمادہ ہوا جو اللہ نے صدیق کو مقام دیا ہے بندہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس بڑی خاتون کو کہا کہ اس کا تو وصال ہو گیا ہے۔ تو اس بڑی ماں نے کہا کہ اسے معلوم تھا مجھے کھانا کیسے کھلانا ہے۔ یہ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ تھا کہ آپ جب منصب پر آئے ہیں تو ماتے منصب کو آپ نے چھوڑا نہیں، حق ادا کر دیا۔ تو سامنے دیکھ کر امام الانبیاء تشریف فرماتے، فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، کتنے وہ خوش نصیب تھے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کی نماز ہوئی، امام الانبیاء نے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، اے میرے صحابہ کہ تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو آنے سے پہلے پہلے کسی غریب کو پیسے دے کر آیا ہو؟
فجر کی نماز سے ابھی ہوئی ہے، سرکار نے یہ گفتگو فرمائی ہے، صحابہ کرام کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر کا ہاتھ بلند ہوا، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میں یہ کام کر کے آیا ہوں، اگر آپ نہ پوچھتے میں بتاتا ہی نہ، میں چھپا کے رکھتا۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر وہ بیٹھ گئے۔ پھر سرکار نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے آج روزہ بھی رکھا ہو؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے کی بات ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام سر جھکایا ہوا ہے، صدیق اکبر کا ہاتھ بلند ہوا، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا یہ کام میں کر کے آیا ہوں، آقا سرکار آپ نہ پوچھتے میں نہ بتاتا۔ پھر بیٹھ گئے۔ سرکار نے پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو کسی مسکین کو مل کر آیا ہو، جو کسی بیمار کو مل کے آیا ہو؟ سارے صحابہ کرام سر جھکائے ہوئے ہیں، دل میں خیال ہے ابھی تو فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد جائیں گے، کسی غریب کو ملیں گے، کسی بیمار بندے کو ملیں گے، لیکن پھر ہاتھ بلند کیا صدیق اکبر نے، عرض کی سرکار فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا یہ میں کام کر کے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر سرکار نے چوتھی بات پوچھی، سامنے ذکر ابھی فجر کی نماز ہے، سرکار نے چوتھی بات پوچھی، اے میرے صحابہ کہ تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ تو صحابہ کرام سر جھکے ہوئے ہیں، صدیق اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول، آقا یہ کام میں کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں سن لو، جس بندے میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں بندہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ ہے۔ سامنے دیکھا سرکار تشریف فرماتے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے جبریل میری عمر کی شان تو بیان کرنا، عمر کی شان کیا ہے، عمر کا مقام کیا ہے، عمر کی بلندی کیا ہے، عمر کی رفت کیا ہے، عمر کا مقام و مرتبہ اللہ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا آقا اگر آپ نے عمر کی شان سننی ہے مجھے عمر نوح چاہیے، یعنی کہ 3 روایات ملتی ہیں، 950 سال، 1300 سال یا 1600 سال، اتنی عمر ہو میں آپ کے پاس بیٹھوں مسلسل میں بولی جاؤں، کہتے عمر نوح ختم ہو جائے گی عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ بیان کرنے والی ذات جبریل امین کی ہے، سننے والی ذات امام الانبیاء کی ہے۔ سرکار نے یہ اعلان کر دیا اگر عمر کی شان سننی ہے تو جبریل بیان کرے گا، اگر میرے صدیق کی شان سنی میں خود بیان کروں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے میرے پر احسان کیا دنیا کے اوپر میں نے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے صدیق اکبر کے۔ میں صدیق اکبر کا احسان قیامت والے دن میں خدا سے لے کر دوں گا۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صدیق اکبر کا احسان کس طرح دے گا؟ میں اللہ تعالیٰ سارے مومنین کو جمع کرے گا، جتنے مسلمان مومن بندے جنتی ہیں اللہ سب کو جمع کرے گا، سب کو ایک ہی مرتبہ اپنا دیدار کروائے گا، پھر سب کو روانہ فرما دے گا۔ ساری قوم آئے گی، دیکھے گی، زیارت کرے گی، ساری چلی جائے گی۔ کسی نے سوال پوچھا سرکار جب اتنے لوگ آئیں گے ایک مرتبہ جمع ہو کر خدا کو دیکھیں گے رش نہیں پڑ جائے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا ساری قوم باہر نکلے سورج کو دیکھے رش پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ تو فرمایا جس نے سورج کو بنایا اسے دیکھتے ہوئے رش نہیں پڑتا تو خدا کو دیکھتے ہوئے رش نہیں پڑے گا۔ فرمایا اللہ سارے مومنین کو بھیج دے گا، سارے چلے جائیں گے، پھر اللہ تنہا صدیق اکبر کو بلائے گا، اپنا چہرہ دکھائے گا، اپنی زیارت کروائے گا، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کی بلندیاں ہیں، جیسے بھی ہوگا وہ سب کو بھیج کر اکیلا صدیق اکبر کو بلا کر اپنی زیارت کروائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح صدیق اکبر کا احسان دے گا۔ تو سمجھ کر آج بھی بڑے احسان صدیق اکبر کی امت کے اوپر موجود ہیں۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے آنکھیں کھولی، کان میں اذان ہوئی، زبان سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ جب صدیق اکبر اسلام میں داخل ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا مسلمانوں کی تعداد ابھی کم ہے، ہم چھپ کر عبادت کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، 38 بندے دار اسلام میں داخل ہوئے ابھی۔ تو صدیق اکبر فرماتے آقا ایسے نہ ہو علل اعلان یہ بات کر دی جائے کہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد رسول اللہ اور آخری نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا صدیق ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، وقت آئے گا پھر اعلان کر دیں گے۔ لیکن صدیق اکبر پھر عاشق رسول تھے، واقف اسرار مصطفیٰ تھے، پھر عرض کہ سرکار میں تو اعلان کروں گا۔ پھر کیا وہ آپ نے اعلان کیا؟ جو بندے پہلے آپ کو ماننے والے تھے، جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ظلم و ستم کیا۔
اتنا ظلم کیا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ صدیق اکبر کا چہرہ مبارک، رخسار مبارک اور ناک مبارک برابر ہو چکے تھے، اتنی چہرے پہ سوزش آ چکی تھی اسلام پہ خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو کیا وہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ لوگوں نے اٹھایا، جا کے ان کے والدین کو بیان کیا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں پریشان ہوتی ہے، بیٹے کو اٹھایا، گھر پر لے کر جاتی ہے، اٹھاتی ہے، بیٹے کو ہوش نہیں آتا۔ اس وقت عتبہ بن ربیع تھا جس نے بڑا ظلم کیا تھا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا اگر کچھ ہو گیا ابو بکر کو، ماتم عتبہ کو ہم قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ہوش برکیف آ گئی۔ جب ہوش آئی تو پہلی زبان سے باتیں کون سے نکلی؟ میں بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ملنے کے لیے آئے ہیں، جس کی خاطر تمہیں مار پڑی پھر اسی کا نام لیتے ہو؟ ماتے ساری باتیں چھوڑو، مجھے بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نام نہ لو پھر ظلم ہوگا، تمہاری جان چلی جائے گی۔ زبان حال سے پھر آپ نے کہا ہوگا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ تو فرماتے کیا ہوا؟ آپ جب ہوش میں آتے ہیں کہا کھانا کھا لو، کہتے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بتاؤ مصطفیٰ کریم کیسے ہیں؟ انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ ماں جی مجھے بتائیں میرے سرکار کیسے ہیں پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا میں کیسے معلومات کروں؟ آپ نے کہا کہ فاروق اعظم کی جو بہن ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ جا کے اس سے پوچھیں کہ سرکار کیسے ہیں۔ ماں جاتی ہے پوچھتی ہے، وہ جواب ملتا ہے کہ سرکار بالکل ٹھیک ہیں۔ کہتے کہ نہیں تسلی نہیں ہے، اپنے یار کو اپنے پیارے کو آنکھوں سے دیکھوں گا پھر سکون حاصل ہوگا۔ سرکار کے پاس جاتے ہیں، حضور کو دیکھتے ہیں، پھر سرکار بھی یار سے محبت کرنے والے تھے۔ امام الانبیاء نے صدیق اکبر کو پھر سینے سے لگایا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، صدیق اکبر بھی روتے ہیں۔ امام الانبیاء کو فرماتے آقا میں دین اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن میں اسلام کو چھوڑ سکتا نہیں ہے۔ تو سامنے ذکر ہم نے جو محفل کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، خطابات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن محفل کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہم اتنا انتظام کرتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ خوش نصیبی کی بات ہے محفل میں آنا بھی، محفل کروانا بھی، لیکن محفل کا مقصد کیا ہے؟ محفل کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے آپ جب یہاں پر آئیں جیسے آئے تھے ویسے خالی نہ جائیں، کچھ نہ کچھ لازمی لے کر جائیں۔ اگر بندہ بے نمازی آیا تو نمازی بن کے جائے، والدین کا نافرمان تھا تو فرما بردار بن کے جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر تم دیکھنا یہ چاہتے ہو کہ تم سے خدا راضی ہے یا ناراض ہے، تم گھر پر جا کر دیکھو، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو پھر رب بھی تم سے راضی ہے، اگر والدین ناراض ہے پھر رب بھی تم سے ناراض ہے۔ تو سامنے ذکر کیا کریں؟ اگر بندہ والدین کا نافرمان ہے تو ابھی توبہ کر لے، جا کے والدین سے معافی مانگے۔ اگر کسی کا اس نے حق کھایا ہوا ہے اس کا حق ادا کرے، اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ زندگی وفا نہیں کرتی، کوئی پتہ نہیں ہے کب ہمارے سانسیں ختم ہو جائے۔ فَمَا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، موت آنی ہی آنی ہے۔ پھر انسان پچھتاتا ہے کاش مجھے ایک منٹ مل جائے میں کلمہ پڑھ لوں، پتہ نہیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج وقت ہے، کسی کا حق کھایا ہے اس کا حق بھی ادا کر دیں، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ جو بے نمازی ہے نمازی بن کے اٹھے، والدین کا نافرمان ہے تو فرما بردار بن کے اٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔